اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کام کرنے لگے ہیں، چلیے آئیے ہمارے ساتھ۔ آج بچوں ہم اردو اے لیول پرچہ 4 ٹیکسٹ بچوں اس میں ہم نظمیں ہم نے شروع کی ہیں۔ نظموں کے دونوں پارٹ میں نے کی ہیں تاکہ جب آپ کو وہ ایکسٹرا کام سوال دیں گے کہ آپ کسی بھی حصے سے چوز کر لیں، تو میں نے اسی کی حصے کے 2 سالو کر لیے تاکہ اگر آپ کو دوسرا سوال بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو بھی سالو کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹک لگائیں گے نظمیں، ٹھیک ہے۔ سوال اے اور سوال بی میں سے صرف ایک سوال کا جواب اردو میں 500 سے 600 الفاظ میں لکھیے۔ اچھا بچوں، اے حصہ ہے، انہوں نے چوائس دی ہے، ہم نے دونوں سالو کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اے حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، پھر آگے اس کا کام کرتے ہیں۔ بٹیاریاں کہاویں نہ اب کیوں کر رانیاں، مہتر قسم ہیں ان کے وہ ہیں مہترانیاں، ذاتوں میں جتنے اور ہیں قصے کہانیاں، سب میں انہی کی ذات کی اونچی ہیں بانیاں۔ بانیاں بچوں باتیں، کس واسطے کہ سب یہ پکاتی ہیں روٹیاں، دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نہ کوئی ہے، نہ کوئی بچوں نیکی، نہ دشمنی اور دوستی نہ تند خوئی ہے، تند خوئی لڑائی، تلخی سے بولنا، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اس کا جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے، نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں۔ نفر بچوں نوکر غلام کے معنی آتے ہیں، نفر کے معنی ہے مزدور۔ روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، شیر بچوں دودھ کو کہتے ہیں۔ روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، یا پتلی ہوئے موٹی خمیری ہو یا فطیر، فطیر تازہ آٹے کی گندی ہوئی، خمیری کا آپ کو پتہ ہے خمیر ڈالا ہو، پتلی باریک روٹیاں جو پکاتے ہیں۔ گیہوں بچوں گندم، جوار باجرہ، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، نظیر یہاں پر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اپنے نام کا حصہ۔ گیہوں کی یہ جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ بھٹیاریاں بچوں جو بھٹ پہ، یعنی جہاں بہت ساری آگ اور بڑا سا توا ڈال کر تو چاروں طرف 2-3 عورتیں بیٹھ کر اپنی اپنی طرف 3-3 4-4 روٹیاں لگاتی جاتی ہیں، تو وہ روٹیاں لگا کر لوگوں کو دیتی ہیں۔ بھٹیاریوں کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ ان کو رانیاں کہا جائے، کیونکہ وہ صاحب مہتر، یہ ہندی کا تقریباً لفظ ہے کہ یہ مہاتر جس کے معنی ہے بہت بڑا، تو اس سے بزرگ بھی مراد ہے، اور یہاں پر اس پہ خاکروب یا صفائی کرنے والے، تو مہتر قسم ہے ان کے وہ ہیں مہترانی، یعنی یہاں بھی وہ رانیاں بن گئی ہیں کہ وہ خاکروبوں کی بیگ میں، تو وہ رانیاں بن گئی یہاں پر بھی، کہ بٹیاریاں جو ہیں وہ اب ہر طرح سے رانیاں ہیں۔ ذاتوں میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی ذاتیں ہیں کہ ہماری ذات اونچی، ہماری ذات اونچی، تو وہ کہتے ہیں کہ ذاتوں میں جتنے اور ہیں قصے کہانیاں، سب میں انہی کی ذات کی اونچی ہیں بانیاں، بانیاں باتیں، جیسے میں نے پہلے لکھ کر بتایا تھا کہ سب سے زیادہ اونچی جو ذات ہے وہ کس کی ہے؟ روٹی پکانے والی کی، کس واسطے کہ سب یہ پکاتی ہیں روٹیاں۔ دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نہ کوئی ہے، یعنی دنیا کی نیکی بدی کو چھوڑ دیتا ہے انسان، نہ دشمنی اور دوستی نہ تند کوئی ہے، جب بھوک لگتی ہے تو نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کی ہمت رہتی ہے، نہ دوستی دشمنی نبھانے کی، صرف اپنے منہ میں جانے والا تاکہ جان میں جان آئے، کوئی کسی کا اور کوئی کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اس کا جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے، یعنی سب کا رشتہ اس سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کفگیر ہوتا ہے، جو کھانا پکا رہا ہوتا ہے، اس سے سب پیار محبت سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ ہمیں روٹی دے گا۔ نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں، ہر کوئی امیر غریب جتنے ہیں مزدوری کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ روٹی کا بدل سے ہمارا تو خمیر ہے، یعنی کہ ہم نے تو ظاہر ہے وہ اناج کا ہی کہتے ہیں کہ کھایا تھا اوپر، تو ہمارا تو خمیر ہی اٹھائی، یعنی مٹی سے، جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا تو مٹی سے ہی اناج پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا خمیر جو ہے وہ مٹی سے اٹھا ہے، اور یعنی روٹی بھی مٹی سے ہی اناج پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا خمیر ہی روٹی ہے۔ روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے شہد و شیر ہے، یعنی جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو کوئی ٹکڑا سوکھا پرانا مل جائے تو وہ بھی ہمارے حق میں شہد اور دودھ کی طرح ہے، یا پتلی ہوئے موٹی خمیری ہو یا فطیر، فطیر تازہ آٹے کی گندی ہوئی ہو، پتلی ہو، خمیری ہو، موٹی ہو، گیہوں گندم جیسے بتا دیا تھا،
جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں، بٹیاریاں کیوں نہ کہاویں اب کے رانیاں۔ تو یہ بچوں اوپر میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے، میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سنا دیتی ہوں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ میں نے لفظی آپ کو سارا کروا دی ہے، تو آپ کو امید ہے کہ کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بچوں آگ جہاں بہت زیادہ آگ جلا کر اوپر بڑا سا توا رکھا جائے تو اس کو بھٹ کہتے ہیں، تو اس پر کام کرنے والی کو بھٹیارن کہتے ہیں، تو اس کی جمع بٹیاریاں یہاں پر میں نے کیا ہے اس کا۔ بھٹ یعنی زیادہ ساری آگ جلا کر بڑے توے پر 3-4 روٹیاں ایک ہی وقت میں پکانے والی کو بٹیارن کہتے ہیں۔ نذیر صاحب کہتے ہیں کہ روٹی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے پکانے والی بٹیارنوں کو اب کیوں نہ رانی کہا جائے، اور صفائی ستھرائی کرنے والے ان کے شوہر ہیں تو یہ خود بخود مہترانیاں تو بن گئی، یعنی ان کے میاں کا کہتے ہیں مہتر۔ مہتر ویسے تو بزرگ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں خاکروب کو بھی کہتے ہیں، تو مہترانیاں وہ بن گئی، رانیاں یعنی بن گئی ہیں وہ، تو مہترانیاں بن گئیں۔ ذات پات کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں بچوں کہ ہم ترک ہیں، ہم مغل ہیں، ہم کہ جو بھی آپ بتاتے رہتے ہیں ذاتیں، تو ان میں جتنی بھی سب باتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے اونچی ذات کی کہانی جو ہے وہ تو روٹی پکانے والی کی ہے، اس لیے کہ یہ روٹی پکاتی ہیں۔ دنیا میں نیکی اور بدی کی تمیز اپنی جگہ، دشمنی اور دوستی تلخ کلامی پر بھی مٹی ڈالیے، یہاں کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں، سب اس کے ساتھ ہیں، سب اس کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ بناتے ہیں بچوں، جو کھانا پکا رہا ہو، جس کے ہاتھ میں ڈوئی یعنی کھانا پکانے کا کفگیر ہو۔ سب نوکر مزدور اور غلام روٹی کی وجہ سے ہی کام میں لگے ہیں، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو فرماتے ہیں کہ شروع سے ہی ہماری اٹھان مٹی سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا نا، اور مٹی میں ہی اناج اگتا ہے، اس لیے خشک روٹی بھی ہمیں تو شہد اور دودھ جیسی نعمت لگتی ہے۔ روٹی چاہے پتلی ہو، خمیری ہو یا تازہ آٹے کی، فطیر میں نے بتایا تھا نا، گندم، جوار، گیہوں کو گندم کہتے ہیں، جوار یا باجرے کی نظیر جیسی بھی ہو، کیونکہ ہماری بنیاد مٹی سے ہے اور اناج بھی مٹی سے اگتا ہے، اس لیے ہر طرح کی ہر قسم کی روٹی ہمارے دل کو بھاتی ہے۔ یہ بچوں یہ انہوں نے جو سوال دیا ہوا ہے میں نیچے آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، سوال انہوں نے کیا دیا تھا، یہ سوال ہے بچوں، مندرجہ بالا اشعار کی تشریح کیجیے۔ یہ بچوں میں نے ابھی آپ کو اشعار کی تشریح پڑھ کر سنائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے سوال نمبر 2 دیا تھا، اس کا نظیر کی شاعری میں واقعات اور اشیاء ہمارے سامنے جیتی جاگتی آ جاتی ہیں، مندرجہ بالا نظم کے حوالے سے اس بیان پر تبصرہ کیجیے۔ اب بچوں اس حصے کا آپ نے یہ دونوں پارٹ کرنے ہیں، یا پھر آپ نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پہلا میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا، اب میں دوسرا یعنی کہ تصویریں جیتی جاگتی نظر آتی ہیں وہ کس طرح، آئیے چلتے ہیں۔ یہ بچوں میں نے دوسرے کا جواب کیا تھا، نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہتے ہیں، جو باتیں سب کے دل میں ہیں، نذیر کی قدرت کلام میں روانی انہیں ہمارے سامنے جیتی جاگتی زندگی میں لے آتی ہے، یعنی بھٹیارن ہمیں روٹیاں پر لگاتی ہوئی ایسے ایسے کرتی ہوئی نظر آتی ہے، بھٹ تپا ہوا نظر آتا ہے، اس میں سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوہے کا بڑا سا توا اس پر رکھا ہے، ایسی تصویر نظر آتی ہے، 3-4 بٹیاریاں اپنی اپنی طرف 2-2 3-3 روٹیاں ڈال رہی ہیں اور پکا پکا کر اتارتی جا رہی ہیں، یہ ساری تصویر ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ ان کے شوہروں کی نسبت سے انہیں مہترانیاں قرار دیے، یعنی کہ رانیاں ہیں وہ، مہتر بزرگ کو کہتے ہیں، اور بعد میں خاکروب کو بھی کہا جاتا ہے، خاکروب جھاڑو لگانے والا، وہ کہتے ہیں لفظوں کے مطلب بچوں 2-2 3-3 معنی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے، گھاس سبزہ اس طرح سے، تو خاکروب مہتر بزرگ بھی ہے اور خاکروب بھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب روٹی کا وقت ہوتا ہے تو نیکی بدی یا دوست دشمن لڑائی جھگڑا سب چھوڑ کر انسان وہاں آ بیٹھتا ہے جہاں کھانا پک رہا ہے، ڈوئی ہاتھ میں لیے خاتون خانہ کی تصویر آنکھوں میں کھنچ جاتی ہے، یعنی آپ کی نظروں میں آ جاتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈوئی ہے تو آپ کو ایک لیڈی نظر آتی ہے جو خاتون خانہ وہ جو چمچ چلا رہی ہے دیگچی میں، تو یہ ایک تصویر ہمارے وہ ایسی تصویر کھینچ دیتے ہیں کہ ہمیں تصویریں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پاس نوکر مزدور صاحب صبح سویرے اٹھ کر آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی گاڑیوں پر بھی بڑے بڑے صاحب جو ہیں وہ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، اور کوئی پانی دے رہا ہے پودوں کو اور کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، تو سب جو ہیں وہ روٹی کی وجہ سے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ پاس نوکر مزدور اور غلام سب ان روٹیوں کی وجہ سے دوڑ دوڑ کر کام کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا آغاز مٹی سے ہوا ہے، یعنی آدم
اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یاد آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا تھا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے تو ہم مٹی سے بنا اناج ہی تو کھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ روکھی سوکھی روٹی بھی شہد اور دودھ جیسی لگتی ہے، سچ کسی بھوکے کی منظر کشی کی گئی ہے جو سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے پتلی خمیری اور تازہ آٹے کی پکی روٹی آ جاتی ہے جس کی خوشبو بھوک کو جگا دیتی ہے۔ گندم، جوار اور باجرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اناج سے بنے ہر قسم کی روٹی ہمارے دل کو بھاتی ہے۔ اپنی بھوک کے وقت کو محسوس کر کے دیکھیں بچوں، اپنی بھوک کے وقت کو محسوس کر کے دیکھیں تو یہ سب باتیں ہمارے دل کی آواز ہیں۔ ہمیں ہر بات ایک تصویر کی طرح نظر آتی ہے۔ نذیر لازوال اور باکمال اردو کے عوامی شاعر ہیں۔ بچوں، انہوں نے اتنی سادہ انداز میں بیان کیا ہے عام انسان کے دل کی باتوں کو کہ اس وقت کے لوگوں نے ان کے کلام کو کوئی مطلب اس طرح سے لیا نہیں، سیریس سنجیدہ نہیں لیا ان کے کلام کو، لیکن بعد میں یہ ہر انسان کے دل کی آواز بن گئی اور ان کا ایک مقام ان کو مطلب اعلیٰ مقام کے شاعر تھے وہ، جنہوں نے ہر دل کی آواز کی بات کی۔ تو آپ ان کو عوامی شاعر بھی کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے جذبات، کبھی کسی نے عوام کی آپ غزلیں دیکھیں، دوسری نظمیں دیکھیں تو آپ کو وہاں پر اور مضامین نظر آئیں گے، لیکن نذیر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عوام کی بات کی، عوام کے ساتھ جڑے اور عوام کے احساسات اور خیالات کو اپنی نظموں میں بیان کیا۔ تو یہ آپ حوالہ نذیر کا دے سکتے ہیں جب ان کا تعارف کروائیں گے، نذیر اکبر آبادی کا۔ اچھا بچوں، جو ہم نذیر اکبر آبادی کا ہی حصہ ہے وہ اگر ہمیں دوسری مرتبہ بھی اٹیمپٹ کرنے کا آ جاتا ہے اسی کے پارٹ 2 کو، تو پارٹ بی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آیا ہے۔ یہ دیکھیے بچوں، نظموں میں اگر ہم پیچھے آتے ہیں اور ہمیں یہ والا سوال اٹیمپٹ کرنا آ جاتا ہے، آپ نے وہی سوال دوبارہ نہیں اٹیمپٹ کرنا ہوتا۔ وہ جو پہلے ایک بار کر چکے ہیں وہ نہیں کرنا، اس حصے کا دوسرا سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے دوسرا کیا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو، تاکہ نظموں کا کام جو ہے تقریباً ہمارا ساتھ ساتھ چل کے مکمل ہو۔ تو علامہ اقبال کی شاعری نے قوم کے جذبات بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اشعار کے حوالے سے بحث کیجیے۔ یہ بچوں تھوڑے سے میں نے اشعار شامل کیے ہیں، آپ زیادہ اشعار شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں، جہاں آپ کا جی چاہے گا آپ خضر اور جو بھی آپ کی نظمیں ہیں علامہ اقبال کی آپ کے سلیبس میں، آپ ان میں سے مدد لے کر یہاں اشعار شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، علامہ اقبال کی شاعری نے قوم کے جذبات کو بیدار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کی تیار کردہ نئی نوجوان کھیپ کے لیے اقبال کا کلام وہ سیرابی ہے جو ہر رگ و ریشے میں ایسے پھوٹتی ہے کہ سرزمین ہستی پر آزادی کے باغ کی بہار نظر آنے لگتی ہے۔ یعنی ہر دل میں وہ کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں کہ ایک الگ خطہ زمین ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو شعور حق نے عطا کیا ہے وہ اسے تحریک دیتا ہے کہ اس دنیا میں حق کا بول بالا ہو، اور ان کے دور میں سرمایہ کاری، کارخانے، ملازمت اور مزدوری کا آغاز ہو رہا تھا۔ وہ مزدور کو اس کے حقوق کا شعور دیتے ہیں اور مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی جمہوریت، نسل، قومیت، تہذیب اور رنگ کا فرق، آپ دیکھیں ابھی تک گورے کالے کا فرق ہے، نسل کا، ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی شہر میں ذات پات کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فرق جو ہے انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ بچوں یہ زہر قاتل، اس کے نیچے زہر لگانی ہے آپ نے، زہر قاتل ہے۔ یعنی جب ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ وہاں رہتا ہے، یہ یہاں رہتا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کی زبان یہ ہے، تو یہ انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ غلامی ہے، یعنی ہم اپنے علاوہ کسی کو بارے میں سوچتے نہیں، یہ ہم اپنی سوچ کے غلام ہو جاتے۔ اور اس ظلمت غلامی کے بعد سحر ان قریب ہے۔ یہ بچوں ہے نا، سحر صبح، غلامی تو آپ کو پتہ ہی کیسی تھی۔ سحر ان قریب ہے اور آزادی کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ وہ جھنجھوڑتے ہیں کہ غلام قوموں کی اپنی کوئی زندگی نہیں، ان کو محنت اور غلامی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہر ایک کو اپنے حقوق کے لیے یکجان ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ فرد قائم ربط ملت سے یا تنہا کچھ نہیں، یعنی ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی جگہ پر جب کھڑا ہوگا تو تبھی قوم بنے گی۔ فرد قائم ربط ملت سے یا تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔
انہوں نے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی کو بھانپ لیا۔ 1930 میں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوئی تھی، الہ آباد کے جلسے میں انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ ایک ٹکڑا زمین کا ایسا ہونا چاہیے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہو۔ تو یہ انگریز تو آ ہی گئے تھے، اور ہندو چونکہ ہندوؤں کی سرکاری زبان پہلے فارسی تھی، اب ان کی انگریزی، انہوں نے فوراً فارسی چھوڑی اور انگریزی سیکھ لی۔ مسلمان 50 سال تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ انہوں نے یہ انگریزی سیکھنی بھی ہے کہ نہیں سیکھنی۔ تو وہ سر سید احمد خان نے یہ کام کیا کہ وہ انگلینڈ جا کر آئے 6 ماہ، اور پھر انہوں نے آ کے علی گڑھ میں انگریزی کو رائج کیا، اور جب تک اقبال نے اپنا پیغام یہ والا دیا 1930 میں، تب تک علی گڑھ کی کھیپ جو ہے نوجوانوں کی تیار ہو چکی تھی جو اقبال کے پیغام کو سمجھ لیتی۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہندو چونکہ اسی وقت ہی وہ سیکھنے شروع ہو گئے تھے، تو ان کو تو فوراً ہی جابس ملنی شروع ہو گئی تھیں، لیکن مسلمانوں کی بہت پیچھے رہ گئے تھے مسلمان، تو وہ انگریز کے جانے کے بعد وہ ہندو کی بھی غلامی کے لیے تیار تھے، یعنی انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی دوہری غلامی کیا ہے؟ دوہری غلامی کو بھانپ لیا اور مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں میں الگ خطۂ زمین حاصل کرنے کا بیج بویا۔ اسی لیے مسلمانان ہند، مجھے یہ زیر لگے، مسلمانان ہند نے پاکستان کے حصول کو نصب العین بنایا۔ یہ بچوں اعراب لگا لیں، نصب العین آپ کو پڑھنا آنا ہے، نصب العین یعنی آنکھ کے سامنے کیا ہوا صاف واضح نشان کے یہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، اور گھر بار کی پرواہ کیے بغیر اس پاک سرزمین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر لاکھوں شہیدوں کے خون کے چراغ جلے تو آزادی کی سحر طلوع ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کتنا لوگوں نے کیسے اپنے گھر بار ایک لمحے میں پکے ہوئے کھانے وہاں چھوڑ کر، تو اپنے ساتھ کوئی کپڑا سامان لیے بغیر اپنے اتنے اتنے بڑے گھروں کو چھوڑا کے ہم الگ نئے وطن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا جذبہ جو پوری قوم کو ایک الگ جگہ پر لے آیا، وہ قوم کو اس کی پہچان بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے شامل کر لیجئے گا اپنے سلیبس میں سے جو جو آپ کو پسند آئے، اور باتیں بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اچھے اساتذہ سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی میں نے آخری بات نہیں کی، یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے، تو آپ اس کو اپنے طریقے سے بہت بہترین کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔